عیسائی ہو یا مسلم ہو، میرا فارمولا ہے قرآن کی آیت کے اوپر، جسے میں کہتا ہوں ماسٹر کی، سارے تالوں کو کھولنے والی چابی۔ میں کہتا ہوں کم از کم آپ اتنا مانو کہ باقی مذہبی کتاب صحیح ہے کہ نہیں اسے چھوڑ دو۔ آپ کم از کم اتنا مانو کہ ایک کتاب تو صحیح ہوئی، ایک کتاب تو کم از کم صحیح ہوئی، تو ہندو کہیں گا مجھے یہ ماننے میں کوئی اعتراض نہیں، باقی بائبل صحیح ہے کہ نہیں، قرآن صحیح ہے کہ نہیں چھوڑ دو، میری ویدا تو صحیح ہے۔ وہی چیز اگر عیسائی کہیں گا باقی کتاب صحیح ہے کہ نہیں چھوڑ دو، کم از کم ایک کتاب تو صحیح ہو، کہیں گا ہاں بھائی میری بائبل صحیح ہے، اللہ کی کتاب ہے، کہ وہ خوش۔ مسلمان کہیں گے باقی مذہب کی کتاب صحیح ہے کہ نہیں چھوڑ دو، میرا قرآن تو صحیح ہے۔ تو اس بات کو ماننے کے لیے کوئی بھی اعتراض نہیں کرے گا، کوئی بھی مذہب کا ماننے والا یہ اعتراض نہیں کہے گا کم از کم ایک کتاب تو صحیح ہے 100%، تو ہر مذہب والا سوچے گا کہ میری کتاب صحیح ہے۔ تو یہ فارمولا جو میں کہہ رہا ہوں جواب وہ قرآن کی وہی آیت سورہ ال-عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہمیں یکساں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو سارے مذہب میں، عیسائی مذہب، ہندو مذہب، اسلام مذہب میں جو یکساں ہے وہ چیز کے اوپر عمل کرو، باقی چیز چھوڑ دو۔ کم از کم شروعات میں باقی چیز صحیح ہے غلط وہ بعد میں سوچیں گے، کم از کم وہ چیز جو یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو۔ اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں پتا چلتا ہے کہ ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے، کہ اسی خدا کی عبادت کرو، بت مت بناؤ۔ وہ بناتے ہیں وہ الگ بات ہے، کیونکہ مذہب کے ماننے والے اپنی کتاب پڑھتے گا، وہ اتنے حوالات دیا سارے مذہب کی کتابوں میں سے، بت بنانا حرام ہے پھر بھی بناتے، ہندو لوگ بناتے، عیسائی لوگ بناتے، عیسیٰ علیہ السلام کا بناتے، نعوذ باللہ۔ تو میں کہتا ہوں کم از کم اپنی مذہبی کتاب پہ تو عمل کرو۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو یکساں ہے ساری مذہبی کتاب میں کم از کم شروع میں اس کے اوپر تو عمل کرو، تو میں یہ پتا لگے گا کہ سارے مذہب میں خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، شرک مت کرو، خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور سارے چیز جو تقریر میں کہا۔ دوسری بات میں تقریر کیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دیگر مذاہب میں، عالمی مذاہب میں، اور میں ثابت کیا ہوں کہ ہندو مذہب میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، عیسائی مذہب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، پارسی مذہب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، بدھ مذہب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ کم از کم اس کو تو مانو، باقی چیز چھوڑ دو۔ یہ دو بات لو، اللہ ایک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سارے مذاہب، اہم مذاہب میں ہے، عالمی مذاہب میں، تو کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرو۔ افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنی خود کی مذہب کی کتاب نہیں پڑھتے، اور جو لوگ مذہب کے ٹھیکیدار ہے، دھرم ادھیکاری لوگ جو ہے، وہ مذہب کو ایک مدعا بناتے ہیں ووٹ بینک کے لیے۔ جو آج کی آپ جو کہہ رہے بالکل صحیح کہتے ہیں کہ کمیونل فیلنگ جو ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پالیٹیشین لوگ جو پرابلم کرتے اپنے ووٹ کے لیے جھگڑے فساد کرتے تاکہ اسے ووٹ بینک ملے۔ اکثر 100% میں تو اکثر کہہ سکتے، 90% کہو 99% کہو، میں آپ کو چھوڑتا ہوں، لیکن اکثر پالیٹیشین لوگ آپ دیکھیں گے ہمارا دیش جو ہندوستان ہے وہ سب سے ساری دنیا میں جس میں سب سے زیادہ کمیونل رائٹ مذہب کے بنیاد کے اوپر جو فساد ہوتے ہیں، جھگڑے فساد، نمبر 1 پہ شہر دیش آتا ہے ہندوستان۔ کیونکہ مذہب کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھا کے جھگڑا فساد پیدا کرتے۔ اگر ایک جگہ ہے جہاں جھوپڑ پٹی ہے بلڈنگ بنانے کا، کیا کرو مذہب کے نام پہ دنگا فساد کرو، جھوپڑوں کو جلا دو، وہاں 5 اسٹار ہوٹل آ گیا۔ آپ دیکھو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ تو میری گزارش ہے میرے ہندوستان بھائیوں سے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، اپنی مذہب کی کتاب پڑھو، اس سے آپ کو پتا لگے گا کہ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو، بت پرستی مت کرو۔ آپ کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے جو کہا اس کے اوپر عمل کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال-عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں ان الدین عند اللہ الاسلام، جو ایک ہی دین ہے، ایک ہی مذہب ہے جو اللہ قبول فرمائے گا وہ ہے اسلام۔ اسلام کوئی لیبل نہیں ہے، خالی اپنے آپ کو مسلم بولنا مطلب جنت میں نہیں جائیں گے، آپ کا نام عبداللہ ذاکر سلطان رکھنے سے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اسلام کے معنی اپنی ساری خواہشیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام
کے مطابق چلنا, صرف اپنا نام رکھنا ذاکر, عبداللہ, محمد, سلطان, سب جنت میں نہیں جائیں گے. تو لوگ اگر سمجھتے میں اپنے آپ کو مسلمان بولا جنت میں جاؤں گا, بالکل نہیں. اللہ کے احکام, اللہ کے رسول کے احکام کو اگر وہ برابر طور طریقے سے عمل کریں گا تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 85 کہ اللہ سبحانہ و تعالی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرے مذہب میں آخرت میں کبھی قبول نہیں فرمائیں گے, اور کبھی بھی آخرت میں وہ سفل نہیں ہوئیں گے. یہ اسلام جو لفظ ہے, لفظ سمجھ جاؤ, اسلام کے معنی خدا کے احکام کے اوپر عمل کرنا اور امن حاصل کرنا, اور مسلم کا معنی یہ ہے کہ جو انسان خدا کے احکام کے اوپر عمل کرتا ہے, اپنی ساری خواہشیں خدا کے حساب سے چلتا ہے, اسے کہتے ہیں مسلم. تو خدا نے صرف ایک ہی مذہب بھیجے اس دنیا میں جس کا نام ہے خدا کے احکام پہ چلنا. وہ لوگوں نے اپنے فائدے کی وجہ سے مختلف مذاہب میں باتیں جو آپ دیکھ رہے, اسی لیے اگر آپ اپنی مذہبی کتاب پہ جائیں گے اور کم از کم وہ جو یکساں ہے اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ صراط مستقیم پائیں گے. وہاں پر ایک پیچھے کے مائک پر ایک غیر مسلم بھائی موجود ہیں, تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنا نام اور پروفیشن بتائیں اور سوال کریں. ہلو, ہاں, میرا نام اسد اللہ سنہا ہے. میں 2 سال پہلے ایمان لایا ہوں. میرا ایک سوال ہے حضرت سے کہ میں بہت سے علماء سے بھی سنا ہوں کہ جس مجلس میں نبی پاک کا درود شریف نہیں پڑھا گیا ہو اس مجلس اللہ کے سمیپ مکمل نہیں ہوا. کیا یہ بات, کیا یہ تو صحیح ہے کہ جس مجلس میں اگر نبی پاک کا پر درود نہیں پڑھا جائے اس مکمل تو نہیں ہوا؟ تو اور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے جو ہوں اللہ پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والے تم بھی. اللہ سوال جو ہے وہ عنوان پر نہیں ہے, اور یہ سوال فقہ اور مسائل میں ہے, تو آپ مسلمان بھی ہیں تو اس لیے یہ سوال الاؤ نہیں کیا جائے گا. اگر اور کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں, اگر وہاں پہ کوئی غیر مسلم ہے تو کر سکتا ہے, یا پھر یہاں پر ہم جو غیر مسلم بھائی موجود ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ وہ آئیں اور سوال کریں. میرا نام پنکج سنگھ ہے, میں بزنس مین ہوں. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مدینہ میں نان مسلم الاؤ کیوں نہیں ہے؟ اگر ہے تو بتائیں, اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے بتائیں. بھائی صاحب نے ایک اچھا سوال پوچھا کہ مدینہ شہر ہے, وہاں غیر مسلم کو جانے کی اجازت کیوں نہیں, مکہ میں بھی نہیں. تو یہ دونوں جو حرمین ہیں مکہ اور مدینہ, وہاں غیر مسلمانوں کو جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام مذہب ساری انسانیت کے لیے ہے, تو غیر مسلم کو مکہ مدینے میں آنے کی اجازت کیوں نہیں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ آج کی تاریخ کے بعد غیر مسلم کو آنے مت دو. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہر دیش میں کوئی نہ کوئی علاقہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا یا ملٹری ایریا. وہاں اس دیش کا ناگرک, ہر ناگرک نہیں جا سکتا, اسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا, ملٹری ایریا. صرف وہ ناگرک جو دیش کو بچانے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے, وہ ناگرک کو اس کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کی اجازت ہے. مثال کے طور پہ پونا میں کینٹونمنٹ ایریا ہے, بمبے میں ہے, یا کلکتہ میں ہے کہ نہیں پتا نہیں مجھے. کینٹونمنٹ ایریا یا صرف ملٹری رو کو جانے کی اجازت ہے, یا وہ ناگرک جو دیش کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. میں کہوں گا کہ میں انڈین سٹیزن ہوں, بھائی انڈین ہوں, ہندوستانی ہوں, جانے دو, ممنوع, الاؤڈ نہیں. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ اسلام کا میرے حساب سے کینٹونمنٹ ایریا ہے. صرف وہ انسان جو اس مذہب کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے ان کو اجازت ہے. وہ انسان جو مر مٹنے کو تیار ہے اس مذہب کے لیے ان کو الاؤڈ ہے.
दूसरा हिस्सा जवाब का, जब भी आप कोई देश में जाना चाहते हैं उसके लिए वीजा की जरूरत है। वीजा मिसाल के तौर पे वीजा मिलना कुछ ममालिक में वीजा मिलना आसान है, कुछ ममालिक बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे अमेरिका में वीजा मिलना बहुत कठिन है। 10 सवाल पूछेंगे, ये फलाना ढिमका सब। मैं जब गया था पहली बार सिंगापुर कई बार गया, वहां लिखा था इमिग्रेशन फॉर्म पे डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स। अगर आप ड्रग आपके पास मिला, ड्रग मतलब हीरोइन, कोकेन, चरस, गांजा आपके पास मिला तो सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर जाने का है तो मुझे उनके कानून को मानना पड़ेगा, नहीं तो सिंगापुर में जा ही नहीं सकता। अगर मेरे पास कोकेन, चरस, गांजा मिलेगा सजाए मौत। मैं नहीं कह सकता सजाए मौत, ये गलत है तो सिंगापुर में जाओ। ये वीजा के कंडीशंस है। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने के लिए वीजा के लिए इंसान को अपने जबान से सिर्फ कहना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर है। अगर आप ये कहेंगे आपके जबान से तो आपको कोई रोकेगा नहीं मक्का मदीना जाने के लिए। हाँ, सवाल कर सकते हैं। पहले अपना नाम और प्रोफेशन बताएं। मेरा नाम जसमीत सिंह अरोड़ा है, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और आज शायद बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि डॉक्टर जाकिर नाइक, बहुत दिन बाद एक इंसान ऐसा मिला है जो बहुत टेक्निकली रिलीजन पे बोल रहा है। एंड इस्लाम जिसका कि कॉन्स्टिट्यूशन कुरान है, उस कुरान को लिखा गया था आज से बहुत साल पहले। इस तरह से बहुत सारे किताबें जो बहुत साल पहले लिखी गई, हर एक टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशंस बने। 500 साल पहले सिखिज्म बना, सिखिज्म में भी बहुत कुछ लिखा गया। इस्लाम एक बहुत एक्सीलेंट रिलीजन है। मेरा जिगरी दोस्त मुस्लिम है, अली नाम है उसका, लेकिन आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि हर रिलीजन में एक जब कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि ये आपके राइट्स हैं, ये आपकी ड्यूटीज हैं, यहां आप बच सकते हो, यहां आप नहीं बच सकते हो, ये शायद आपके गेटअवेज हैं, एक्सेप्शनल केसेस फॉर। हम इस्लाम में भी देख सकते हैं कि भी अगर आप बीमार हो तो आप बैठ के नमाज पढ़ सकते हो। तो आज इस तरीके से इस्लाम में बहुत सारी गेटअवेज हैं, जिसका कि मैंने देखा है कि हमारे मुस्लिम भाई और खास करके नॉन मुस्लिम्स उसके अब्यूज बहुत ज्यादा करते हैं। इस्लाम इज वन ऑफ द मोस्ट अब्यूज्ड रिलीजन इन द वर्ल्ड। वाई आप लोग इतनी टेक्निकली बातें करते हो, इस अब्यूज को अपने इस्लाम भाइयों से नहीं बचा पा रहे, प्लस नॉन मुस्लिमों से नहीं बचा रहे हो, क्यों? हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया, माशाअल्लाह, और बहुत अहम सवाल और बहुत सही सवाल। उन्होंने कहा कि कितने दिगर मज़ाहिब है इस्लाम में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के बारे में कुछ जानकारी रखते हैं, कहते हैं कि उसके उसूल है हराम हलाल, इजाजत है, अगर आप बीमार है तो बैठ के नमाज। बिल्कुल सही फरमाया। इतना टेक्निकल रिलीजन होने के बावजूद वाई इज इट द मोस्ट अब्यूज्ड रिलीजन? सबसे ज्यादा कोई मजहब के खिलाफ आवाज आज की तारीख में वो इस्लाम के खिलाफ, क्यों? बहुत अच्छा सवाल। मैं आपका सवाल है कि इस्लाम के खिलाफ सबसे ज्यादा लोग क्यों खिलाफ बात कर रहे, क्यों? इसकी वजह है क्योंकि जो लोग इस्लाम को नहीं पसंद करते उन्हें डर है कि अगर इस्लाम फैलेगा तो उनके लिए खतरा है। आज इस्लाम सबसे ज्यादा फैलने वाला मजहब है सारी दुनिया में। अगर आज की मीडिया, टेलीविजन चैनल हो, सैटेलाइट चैनल हो, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर हो, इंटरनेशनल मैगजीन हो, सबसे ज्यादा तो खिलाफ बात कर रहे कोई भी मजहब के, वो है इस्लाम। आज के पेपर में मैंने पढ़ा कुशवंत सिंह, वो बहुत अच्छा माना वाला लेखक है। आज के टेलीग्राफ पेपर में कलकत्ता में मैंने पढ़ा कि उसको भी
इस्लाम के खिलाफ बात करने का शौक आ गया। क्यों? और आज के पेपर में लिखता है खुशवंत सिंह कि चंद महीनों से मैं लगातार क्यों टीवी देख रहा हूं, खुसूसन डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रोग्राम। चंद महीनों से खुशवंत सिंह ने एक आर्टिकल लिखा था चंद महीने पहले मेरे बारे में, मेरे खिलाफ उठपटांग, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कुछ फर्क पड़ता नहीं। आज भी लिखा, लेकिन आज जब हिकमत के साथ लिखा। पहले जो लिखा था सब गलत लिखा था, आज हिकमत के साथ लिखा। कहने लगा कि मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को देखा, साइंस के बारे में बात कर रहा, तकरीर कर रहे थे, मुझे पता नहीं था कि कुरान भी साइंस के बारे में जिक्र करता है, वगैरह वगैरह वगैरह। पहले जरा तारीफ की, फिर उसने कहा कि मैंने